اچھا عباس صاحب، ایک یہ چیز بتائیے، آپ نے یہاں پہ کورس تو کیا جو ٹیچر کا تھا وہ یہاں کے ڈینش کے حساب سے کیا، مگر اردو ادب میں آپ کا بڑا جو ہے وہ یہاں پہ کردار ہے. فاؤنڈرز میں سے میں تو کہوں گا کہ آپ یہاں پہ اردو کو پروان چڑھانے میں آپ اور آپ کے کچھ ساتھی شامل ہیں اس میں. تو اردو کی طرف کیسے آپ آئے، کیسے آپ نے لوگوں کو اردو کی طرف مائل کیا؟ جی، اس کی پہلی یہ بات ہے کہ میں جس زمانے میں کالج میں پڑھتا تھا اس زمانے میں نے اردو بطور الیکٹیو جو ہے نا لینگویج لی ہے. حالانکہ یہ بتا دوں کہ اردو جو ہے نا کسی طریقے سے نہ میری مادری زبان ہے نہ میری پدری زبان ہے. والدہ کی طرف سے میری والدہ جو ہے خدا ان کی مغفرت کرے وہ لاہور سے تھی، تو ایسا اچھا پنجابی اسپیکنگ ہے. لیکن والد جو میرے تھے ان کا تعلق جو ہے مشرق ایران سے تھا اور وہ پرشین اسپیکنگ تھے. تو ہمارے گھر میں دونوں لینگویجز چڑھتے تھے. ایسا ایسا جب زمانہ گزرتا گیا تو والد بھی زیادہ پھر اردو ہی بولتے تھے، فارسی اتنی زیادہ نہیں تھی بولتے، لیکن مجھے انہوں نے فارسی سکھائی اور انشاءاللہ اچھا خاصا میں بائی لنگول ہوں، دونوں زبانوں پر اچھا خاصا عبور ہے. مجھے اردو زبان کے ساتھ اسی زمانے سے مجھے لگاؤ تھا. وہ لگاؤ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے نا میں نے جب مجھے فارغ وقت ملتا تھا تو میں اردو ادب کو اسٹڈی کرتا تھا. تو وہ ایک شغف یا ایک لگاؤ جو تھا وہ محبت میں تبدیل ہو گیا. تو مجھے تقریباً اردو زبان سے محبت ہے. تو میں نے عشق نہیں ہے، عشق سمجھیں، عشق جو ہے دراصل گزر جاتا ہے نا. عشق وقتی چیز ہوتی ہے، پرماننٹ کوئی چیز رہتی ہے وہ محبت ہوتی ہے. عشق پہلا سٹیپ ہے، مگر عشق جو ہے وہ تو جنونیت تک جاتا ہے. جی ہاں، اور وہ جنونیت کے ساتھ جاتا ہے اور جنونیت کے ساتھ ختم ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے عشق کو برقرار رکھنا ہے، اس کو دوام دینا ہے، تو اس کو محبت میں تبدیل کر لیجیے، کیونکہ محبت جب تک آپ کا دل دھڑکتا ہے آپ کے دل میں رہتی ہے. بہت خوب. تو پھر یہ اردو کا جو ہے وہ یہاں پہ کیسے سیٹ اپ ہوا؟ کیا اس زمانے میں اتنے پاکستانی یہاں پہ آ چکے تھے جنہیں اردو کی ضرورت تھی؟ جی، میں بتا رہا ہوں کہ میں پھر بعد میں نے ڈینش ایز اے سیکنڈ لینگویج پڑھانی شروع کر دی. تو مجھے کلاسیں وہ دی گئیں جن میں کہ وہ اسٹوڈنٹس آتے تھے جو کہ نئے پاکستان سے، ایران سے، افغانستان سے، ترکی سے، کسی اور ملک سے آئے ہیں جن کو کہ ڈینش زبان سے بالکل ناپلد تھے. وہ لوگ ان کو کہتے تھے ملسیلسس کلاس. ملسیلسس کلاس کا مطلب ہے استقبالیہ جماعتیں یا پریپ ان کو کلاسز کہا جاتا تھا. 1976 میں ای یو نے، اس زمانے میں ای یو نہیں ہوتی تھی، اس کو ای ایف کہتے تھے، یعنی یوروپیز کے فہرست کے بعد. اس زمانے میں انہوں نے قانون یہ پاس کیا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ جس بھی ملک میں رہتے ہوں، چاہے بالفرض ہمارا بلگیرین ہے لیکن ڈنمارک میں رہتے ہیں، تو ڈنمارک پر یہ ایک obligation ہے، یا ڈنمارک پر یہ ایک سمجھیں کہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں، ڈنمارک کے اوپر ایک فرض لگتی ہے کہ وہ ان کے بچوں کو ان کی مادری زبان کی تعلیم دیں. وہ نہ پڑھنا چاہیں دیٹس another matter، لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ کم از کم زبان سکھانے کے اسباب پیدا کریں پڑھانے کے. تو جب یہ ہوا مجھے پتہ چلا، اس زمانے میں میں کوئی پولیٹیکلی اتنا انوالو نہیں تھا، بلکہ میرا پولیٹیکل یہ کیا کہنا چاہیے جو اویئرنیس جو تھی نا وہ اتنی اچھی نہیں تھی. میں نے یہاں پر کچھ لوگوں سے بات کی جو کہ منسٹریز وغیرہ میں تھے. میں نے کہا دیکھو، اگر تو ایک بلگیرین اپنے بچے کو یہاں پر بھی اپنی مادری زبان کی تعلیم دے سکتا ہے تو میرے جیسے لوگوں کو کیا بنے گا؟ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ان کے بچے جو ہے اپنی زبان سیکھنا چاہتے ہیں. ہماری بھی خواہش ہوگی کہ بچے بائی لینگول جو ہے ایبلٹی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے بھی فائدہ ہوگا. کل انہی ملکوں میں ترقی ہوگی تو آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے کنسلٹنٹ، تو آپ کے ناک کے نیچے کہتے ہیں یہ لوگ موجود ہوں گے جو کہ دونوں زبانیں جانتے ہوں گے، دونوں کلچرز کو جانتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا یہ پٹیشن جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں صرف میری رائے تھی، میں نہیں کہوں گا کہ میں نے کروائی، لیکن پھر جن لوگوں نے اس کو پرسو کیا، گورنمنٹ نے اور منسٹری نے، انہوں نے اس چیز کی بھی منظوری کروا لی کہ یہ قانون جو ہے یہ جو امیگرینٹس ہیں ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے جب یہ چیز قبول کروا لی تو یہاں پر ہوتا تھا کنٹرول آف آٹونامس پوزیلیوا، بہت بڑا آفس تھا جو کہ پورے جو ہے مطلب کوپنہیگن کمیون کو جو ہے وہ پر محیط تھا. میں ظاہر ہے کہ جب میں نے کوشش کی کہ ہمارے بھی بچوں کے لیے ان کی بھی مادری زبان کی تعلیم ہونی چاہیے. یہ مادری زبان کا میں کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گا. ہم نے اردو کہا تھا، حالانکہ اردو از ناٹ آور مدر ٹنگ، لیکن چونکہ ہماری قومی زبان ہے تو میں نے یہی اس کو پروموٹ کیا کہ اردو ہونی چاہیے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اب ہم ٹیچر کہاں سے لائیں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں اردو اچھی خاصی میرا یہ تھا. پھر بعد میں نے پاکستان سے بی اے کا سلیبس منگوایا اردو کا.
اس میں نحو جو ہوتی ہے، گرامر جو ہوتی ہے، یہ وہ ساری چیزیں وہ میں نے پڑھی. تو میں نے یہ چیزیں خود سیکھی. مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اگر اردو پڑھاؤں تو میری کوالیفیکیشن پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. میں نے یہ چیز بڑی کلیئرلی ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو میں اردو میں کوالیفائڈ نہیں ہوں، میں نے صرف بطور الیکٹیو لینگویج پڑھی ہے کالج لیول تک. لیکن مجھے انہوں نے کہا تم بول سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، لکھ سکتے ہو. میں نے کہا اٹس گڈ انف فار اس. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں اس کا جو ہے نا کورس کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ جو ہے اس کو کوالیفائی کروں. میں نے ایم اے کی بھی کتابیں منگوائیں، میں نے ایم اے اردو کی، اور ان کتابوں میں میں نے سیلف اسٹڈی سے جو ہے نا ان کو سیکھا. کیونکہ گرامر کسی بھی زبان کا ایک ڈھانچہ ہوتی ہے، اور اگر وہ آپ کے اس پر دسترس نہ ہو تو آپ لینگویج جو ہے نا، اور تو اور مطلب بہت سارے لوگ جو ہے پانی کو مونس گنتے ہیں، نہیں درد کو مونس گنتے ہیں. مجھے درد ہو رہی ہے، حالانکہ مونس جو ہے مذکر ہے، درد ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہے. تو یہ بہت سارے اہل زبان ان کو بھی پتہ نہیں. تو کہنے کا مطلب جب آپ گرامر سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو زبان کا جو ہے نا ڈھانچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ میں کوالیفائڈ ہوں اس کو پڑھانے کے لیے. تو میں نے پھر بہت سال یہاں پر اردو پڑھائے. اچھا، یہ قانون آج بھی موجود ہے؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ اچھے قوانین بنتے ہیں، ان کو آگے چلانا، ان کو ڈیولپ کرنا اور ان کے لیے کوشش کرنی یہ بڑی ضروری ہوا کرتی ہے. جو بجٹ جو ہے وہ تنگ ہونے شروع ہوئے، جو مطلب گورنمنٹ کا ریونیو کم ہونا شروع ہوا تو انہوں نے کہا آپ کٹس کریں. تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو ہے مادری زبان کی جو ہے تعلیم، اور خاص طور پر جب یہ اکیاس کو اور یہ ڈی ایف وغیرہ پارٹیز وغیرہ آئیں تو انہوں نے ایک نیا اسٹنٹ چلا دیا کہ مادری زبان سکھانے پر جو آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ نہ صرف اسراف ہے، ضائع ہوتے ہیں پیسے، بلکہ لوگوں کو ڈینی زبان سیکھنے میں ان کے لیے ایک ان کی راہ میں ایک جو ہے باقاعدہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو وہ فوری طور پر، حالانکہ میں نے اس زمانے میں بہت اس کے بارے میں لکھا، میں نے بہت زیادہ پولیٹیکلی اسٹرگل کی، آخر جا کر انہوں نے یہ اختیار دے دیا. پہلے یہ کہا کہ تیسری زبان میں خیال ہے تیسری یا چوتھی جماعت تک آپ ان کی کلاسز جو ہے ان کا اجرا کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر لوگ ان کلاسز میں کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو پیرنٹس کو کچھ پیسے دینے پڑیں گے. ہمارے لوگوں نے وقتی طور پر کہ جی اب کون پیسے دے، اب یہ کون کرے، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو سکڑنا شروع کر دیا. تو اس کی وجہ سے یہ پہلے تو اب تو میرا خیال ہے کوپن ہیگن کمیون ایک رہ گیا تھا جو کہ 5ویں جماعت تک آپ کو فری ایجوکیشن دیتا تھا. اب آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے. میں ذاتی طور پر میں نے اپنے تینوں بچوں کو اردو اپنے گھر میں پڑھائی ہے. میرے بچے فرام دا ہینڈ آف نیچر جو ہے بائی لینگوئل ہے، مادری زبان ان کی ماں کی ڈینش ہے. میری بڑی بیٹی کے ساتھ اگر آپ کبھی بیٹھیں اور اس کے ساتھ آپ اردو میں بات کریں تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ بچی کسی نہ کسی طریقے سے ڈنمارک میں پلی ہے. اتنی ماشاءاللہ اس کی زبان پرفیکٹ ہے. منجلا جو بیٹا ہے اس کی مطلب وہ بھی بول لیتا ہے لیکن اتنی پرفیکٹ لینگویج نہیں ہے. تیسرا تو پٹھان ہے، پوچھو ابو کہاں گیا ہے، ابو میٹنگ پر گئی ہے. تو اس کو مطلب اس کی لینگویج جو ہے وہ کافی جو ہے سمجھے کہ لنگڑی لولی ہے. اچھا، یہ جو اردو کی تعلیم ہے اس کے لیے جو فلکے اسکول تھے انہی میں یا انہوں نے کوئی علیحدہ اسکول کا ماڈل بھی آپ کو پرپوز کیا؟ دراصل پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے شروع میں کوشش کی کہ بچوں کو ان کی آرڈنری کلاسز کے بعد مطلب شام کو اگر وہ 3 بجے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو کورس دیا جائے. اس وقت بچے اتنے تھک چکے ہوتے تھے اور پھر ہمارے بچوں پر اور بھی بہت ساری لائبلٹیز تھیں. والدین کہتے تھے کہ مسجد جاؤ، قرآن مجید سیکھو، اس کے بعد جو ہے بچوں نے پڑھنا پڑھانا، اپنے اسکول کے جو ہوتے ہیں لیسنز وغیرہ وہ بنانے، پھر بچوں کی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی. تو آخر میں پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ سب سے فیزیبل طریقہ کیا ہے. تو میں نے کہا ویکینڈز میں رکھتے ہیں. تو پھر اس کو لاڈا اسکول کہتے تھے، سیٹرڈے اسکول. تو سیٹرڈے پر ہم ان کو مطلب بچوں کو اسکول میں فولک اسکول میں بلوا کر، باقی سارا اسکول بند ہوتا تھا، نیچے کا فلور کھول دیا جاتا تھا جہاں میں پڑھاتا تھا. اس میں ایک جگہ میں 2 میرے پاس کلاسز ہوتی تھیں اور 1 اور 2 میرے کولیگ تھے ان کے پاس، نہیں ایک ہماری خاتون جو تھی کولیگ وہ بھی تھی، ہم 3 تھے جو پڑھاتے تھے. اچھا، میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اسپیسیفکلی کون سے اور پاکستانی ہمارے جو ہیں وہ بزرگ یا جو آج حیات ہیں جنہوں نے اردو کو نہ صرف پڑھانے میں پروان چڑھانے میں بلکہ آج جہاں پہ اردو اتنی زیادہ بولی جاتی ہے، کون تھے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ اس زمانے میں جو ہے نا ہمیں دراصل میں کیا کہوں، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی اس بندے کو ہم نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ یہ اس لیول کا نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی بھی ہو جو کہ مطلب کسی طریقے سے
डिफेंडेबली जो है पढ़ा सकता हो। तो बहरहाल मेरे पास जो कोलीग रहे हैं, एक नादरा खातून हुआ करती थी, पता नहीं कभी आपने उनका नाम सुना, अब खुदा बेहतर जाने वो हयात हैं, अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। एक होते थे, मैं उनको हमेशा मास्टर साहब कहता था, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, वो मेरा ख्याल फौत हो चुके हैं, सॉरी टू से मुझे नाम उनका याद नहीं। ये 2 कॉलीग्स थे मेरे साथ जो कि उर्दू पढ़ाते थे। बाकी फिर बाद में बहुत सारे अब जो है जो यंगस्टर्स हैं उनमें नए बहुत सारे लोग आए, उनके साथ मेरी शनासाई नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह हमने सुना है कि मसलन यहाँ पे लुबना इलाही या नसर मलिक जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ कभी आपका उर्दू के हवाले से पढ़ाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? देखें, नसर मलिक तो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तो ज़ाहिर है मैं उनको कैसे पढ़ाऊँ। और दूसरी बात है, नसर मलिक माशाल्लाह खुद बहुत बड़े उर्दूदान हैं। नहीं, मैं पढ़ाने के बारे में कह रहा हूँ कि वो आप इंटरेक्शन, हाँ जी, कोलीग रहे हाँ, हो मैं पढ़ाने में। बताता हूँ। हाँ, पहले तो मैं नसर मलिक के साहब के हवाले से बात मुकम्मल कर दूँ। नसर मलिक साहब न सिर्फ शायर हैं, अदीब हैं, बल्कि उर्दूदान हैं, और उनकी उर्दू की एबिलिटी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसके बाद जो है सदफ मिर्ज़ा हैं, वो भी एक कैपेसिटी हैं, वो शायरा भी हैं, और उन्होंने उर्दू में बहुत सारा काम भी किया है। उनकी खिदमत जो है वो बहुत बड़ी हैं, और खुदा उनको इसकी जज़ाए खैर दे। लुबना मेरी स्टूडेंट रही है, इसको मैंने उर्दू पढ़ाई है। जी हाँ, तो उर्दू का इसमें वैसे भी शगफ था, और उसके अलावा उर्दू के साथ इसकी समझें कि एफिलिएशन थी, तो ये उर्दू इसने बड़े शौक से पढ़ी, और ये बाद में इन्होंने खुद उर्दू पढ़ानी शुरू भी की और पढ़ाया भी है। मैं फिर सिर्फ, चूंकि आप उर्दू को एक स्कूल के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने उसको स्कूल तक ही महदूद रखा, लेकिन मेरी उर्दू की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत वसी थी। मुशायरे जो होते थे, मैं खुद शायर नहीं हूँ लेकिन उसमें शरीक होता था, अदबी महाफिल जितनी हैं उनमें। उसके अलावा यहाँ पर एक दफ़ा ये कहा गया कि जी हमारे लोगों के लिए कोई ऐसी मुस्तनद किस्म की डिक्शनरी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो है ना कम से कम ये कह सकें कि इस लफ्ज़ का ये मतलब है, और उसके लिए बाकायदा हम उसको ऑथेंटिक मनवाने की हमारे पास एक जो है कोई प्रूफ होना चाहिए। तो फिर मैंने एक डिक्शनरी लिखी जिसका नाम था सोशेलो मेडिसिस ओगो। तो सोशल जो है सोशल, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी से ताल्लुक़ रखती थी, और मेडिसिन जो है वो मेडिकल टर्म से। तो फिर मैंने उस ज़माने में बहुत सारी, क्योंकि सोशल तो मैं सोशली काम कर रहा था, तो सोशल टर्म जो थी, सोशल जो लॉ जो थे, उसमें मेरी ऑलरेडी पहले अच्छी खासी उसमें मुझे शुरू थी। लेकिन चूंकि मेडिकल के लिए लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ ये किसके साथ मुंसलिक है, इनका इंटरलिंकेज क्या है, इनका एक दूसरे पर इम्पैक्ट क्या है। तो फिर मैंने मेडिकल बहुत स्टडी की। अभी आप थोड़ी देर के बाद अगर मौका मिला तो आपको किताबें भी दिखाऊंगा। मैंने इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश जो मेडिकल डिक्शनरी थी उनको इकट्ठा किया। फिर उसके बाद एक थी किताबुल बदन जो है, जिसमें कि मतलब आपकी पूरी एनाटॉमी वगैरह जो है उसमें लिखी हुई है, बयान की हुई है, और उसमें तशरीहात जो है बहुत अच्छी जुबान में, थोड़ी सी उर्दू उसमें सकील है, लेकिन अगर आपको उर्दू अच्छी आती हो तो आप उसमें, यानी आप बाय डिक्शनरी आप डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड? नहीं तौबा नौज़ुबिल्लाह, अपने आप को डॉक्टर नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि मुझे मेडिकल साइंस से अच्छा खासा जो है इंटरेक्शन है। हाँ जी, ये जरूर। अच्छा, चलें, ये तो बात होगी अदब के हवाले से। आप किस तरह आपने यूनिवर्सिटी के बाद आपने इस तालीम का शोबा इख्तियार किया अपने प्रोफेशन के साथ साथ। उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आए, आपने जो है वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन भी आप रहे, बल्कि हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, और बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस डिस्कशन को इसके प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे जाके डिस्कस करें। मेरा मतलब है नाज़रीन, हम पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा जो डेनमार्क की पॉलिटिक्स है उसकी तारीख के हवाले से भी बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पे डेनमार्क के अंदर पॉलिटिक्स किस तरह काम करती है, क्योंकि अब्बास साहब खुद भी जो है वो पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। अभी भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो अभी भी ये पार्लियामेंट में इनका किरदार रहा है, तो हम उससे बात करेंगे किस तरह हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, वो किस तरह यहाँ से वो चीज़ें ले सकती हैं। मगर अभी हम पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहे। अभी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो आपके शुरू के दिन होते हैं वो आपको कभी नहीं भूलते, चाहे आप की सारी मेमोरी भी जो है वो आखिरी उम्र में लॉस हो जाए, मगर जो आपके कुछ चीजें होती हैं जिनमें आपके स्ट्रगल के दिन होते हैं, जो आपके पहले दिन के दोस्त यार होते हैं, वो आपको कभी नहीं भूलते। तो कोई आपका ऐसा दोस्त यार जो आपको हयात हो या ना, वो आपको बहुत याद आता हो, आप कहते हो कि यार वो होता तो आज भी हम बैठ के गप्पे मारते, उनके साथ एक लंबा टाइम मैं गुजारता। उसमें वो तो फहरिस्त काफ़ी लंबी है, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र भी तवील है।
میرے سب سے جو عزیز ترین دوست ہیں وہ ہارون رشید ہوا کرتے تھے، جن کے ساتھ میری جو صحیح کہتے ہیں آشنائی یا مطلب فرسٹ انٹروڈکشن تو ہمارا فرسٹ ایئر میں ہوا تھا. وہ ایف ایس سی کی ایک کلاس میں تھے، میں ایف ایس سی کی دوسری پیرل کلاس میں تھا. ہم دونوں ایک عید کے حوالے سے کوئی فلم دیکھنے گئے تھے جہاں پر کہ ہمیں ٹکٹیں بڑی مشکل سے مل رہی تھیں، تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی. ہمیں ان کو بھی ٹکٹ مل گئی، مجھ کو بھی مل گئی. ہم وہاں پر بیٹھے انجوائے کیا، تو ہماری دوستی کا آغاز ہوا. اس دوستی کے بعد وہ پھر میری زندگی کا ایک سمجھیں کہ جزو وہ لازم بن گئے، اور ہم نے جو کچھ بھی کیا تقریباً مل جل کر ہی کیا. ڈنمارک بھی ہم اکٹھے آئے، جرمنی بھی ہم اکٹھے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے بھی ایک ڈینش خاتون کے ساتھ شادی کی اور کافی عرصہ وہ ڈنمارک میں رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی شادی جو ہے وہ برقرار نہیں رہی. تو ان کو اپنی بیوی سے ان کا طلاق ہو گیا. تو طلاق ہونے کے بعد وہ اتنے دل برداشتہ تھے کہ وہ کہتے تھے میرا دل نہیں لگتا. تو وہ پھر چھوڑ کر ڈنمارک کو چلے گئے اور دوبارہ نہیں آئے. اب میری جو ریسنٹ ان کے ساتھ پھر ہمارا تھوڑا سا جو ہے ہم ایک دوسرے سے جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ کوئٹہ چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ہماری فیملیز جو تھیں آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی تھیں. ان کی والدہ جو تھی خدا ان کی مغفرت کرے، اور میری والدہ خدا ان کو غریق رحمت کرے، وہ دونوں نے وہ کہتے ہیں دوپٹے بدل کر بہنیں بنی ہوئی تھیں. تو میں ان کو خالہ جان کہتا تھا، وہ ہارون میری والدہ کو خالہ جان کہتے تھے. تو ہمیں بہت انٹر فیملی بھی بہت ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا پیار محبت بھی تھا، میل جول بھی تھا. لیکن پھر وہ کچھ عرصے کے لیے کراچی شفٹ ہو گئے، میرا ان کے ساتھ پھر کنیکشن نہیں ہوا. اب سننے میں آیا وہ لاہور میں ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ، اور جہاں تک میری ریسنٹ انفارمیشن ہے وہ ابھی تک حیات ہے، لیکن میری ان کے ساتھ کوئی بات نہیں. چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو آپ کا انٹرویو ہے، یہ ویڈیو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان تک بھی پہنچے، وہ آپ سے رابطہ کریں. اور ہارون صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں، عباس صاحب آج بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں بالکل پہلے دن سے ہی جو آپ ان کے ساتھی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ کیونکہ بہت لمبی ایک یہاں پہ جد و جہد ہے آپ لوگوں کی، کہ خاص طور پہ آپ کو پرابلم ہوئی ہوگی شروع میں جب آپ یہاں پہ آئے، کہ یہاں پہ آپ نے بحیثیت مسلمان اپنے لیے حلال چیزوں کا بندوبست کس طرح کیا. ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے لوگوں کی جد و جہد ہوگی. تو شروع میں ایسی بھی پرابلمس تھیں کہ کھانے پینے میں آپ نے روزے بھی رکھ لیے یا چیزوں کو جو ہے وہ کبھی اگنور بھی کر دیا؟ نہیں، میں نے شروع سے الحمدللہ، میں جب سے مجھ میں شعور آیا ہے اور مذہب جو ہے مجھے پتہ چلا یہ مذہب ہے کیا، اس کے بعد میرے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا. اب مجھے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اٹس اے پارٹ آف می. تو میں نے مذہب کو انہیل کیا ہوا ہے، لیکن ان دا رائٹ وے، ایکسٹریمسٹ ہو کر نہیں. تو مذہب جو ہے میری زندگی کی بنیاد ہے، اور میں اپنی جو گائیڈنس لیتا ہوں اور جو میں اپنی ڈیولپمنٹ جو کرتا ہوں میں مذہب کی روشنی میں کرتا ہوں. اور اس نے مجھ سے کئی ڈینش کہتے ہیں تم یہ کیوں کہتے ہو کہ تم اپنی جو پرسنل جو تمہاری ڈیولپمنٹ ہے وہ ریلیجن سے لیتے ہو. میں نے کہا دیکھو بات سنو، میں جب کوئی تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں تو صرف تم اور میں سننے والے ہوتے ہیں. مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تم کہو گی کہ میں نے یہ کہا تھا اور میں بعد میں اس کو جو ہے انکار بھی کر دوں گا، کیونکہ نہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے نہ میرے پاس. لیکن جس وقت میرا گواہ خدا ہوتا ہے میں اس کو ایک طرف نہیں رکھ سکتا. اور میں نے اپنی زندگی میں جتنی کوئی چیز جو مجھ میں میچورٹی آئی ہے، جو مجھ میں روحانیت آئی ہے، وہ اسی خدا کی جو ہے نا ذات پر اندھا اعتقاد کرنے کے بعد آئی. تو اس وجہ سے مذہب جو ہے نا میرے لیے ایک قسم کا سمجھیں کہ مجھے اچھا انسان بنانے کا ایک سمجھیں ٹول ہے. مذہب کو آپ جیسا چاہیں ویسے استعمال کر سکتے ہیں. اب آئسل والے بھی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں مذہب، آئسس والے جو ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، میں ان کو کبھی بھی مسلمانی کے قریب نہیں سمجھتا. بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے شروع سے یہ کہا کہ ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، مذہب پر نہیں ہو سکتا. میری وائف ہے، میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو ہمارے مذہب میں جبر نہیں ہے. تم اگر میرے ساتھ بطور کرسچن شادی کر کے، تم بھی اہل کتاب ہو میں بھی اہل کتاب ہوں، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، ہم منقوہ ہو کر ایک مرد اور ایک میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. تو نہ تم پر کوئی بوجھ ہے نہ مجھ پر کوئی بوجھ ہے. لیکن اگر تم مذہب کو جاننا چاہو، پہچاننا چاہو، تو میں تمہیں کتابیں دے سکتا ہوں، مجھے جو معلوم ہے میں تمہیں بتا سکتا ہوں. تو جب میں نے یہ آفر کی کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تو پتہ چلا میرا نالج بہت کم ہے مذہب کے بارے میں. مجھے پتہ چلا کہ میں بائی نیم مسلمان ہوں، چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس وجہ سے کچھ چیزیں میں انہیل کر چکا ہوں.
کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کے پیچھے فلسفی جو ہے، اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے. تو پھر میں نے بیگم کو یہ کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں، تم جو اپنے طور پر ریسرچ کر سکتی ہو تم کرو، میں اپنے آپ کو ایک پریکٹیکل انسان کے طور پر مذہب کو لے کر اپنے آپ کو ڈیولپ کروں گا. اگر میرا نیا ورژن جو ہے تمہیں پسند آیا تو سمجھو کہ مذہب کی وجہ سے ہوا ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں تمہیں یہ نہیں جھوٹ پر کہہ سکتا تھا کہ میں وہاں پر پریکٹیکل کے لیے گیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے میں کلب میں ناچنے کے لیے گیا ہوں، لیکن چونکہ مذہب کہتا ہے غلط بیانی نہیں ہو سکتی تو میں نہیں کر سکتا. میں نے بہت ساری چیزیں جب اس نے میرے اندر چینج دیکھی تو اس سے متاثر ہوئی. اس کے بعد پھر اس نے خود برضا اور رغبت اس نے اسلام قبول کیا. جو اسلام کی ضروری چیزیں تھیں کچھ میں نے سکھائیں، کچھ میری والدہ سے انہوں نے سیکھیں. تو اس سے یہ ہوا کہ میرے لیے کم از کم گھر میں ایک اسلامی ماحول پیدا کرنا آسان ہو گیا. میرے بچے جو ہیں آج کل میں نے ان کو جو ایک بطور انسان ایک ٹول دے دیا ہے کہ بھئی اس کو استعمال کرو گے تو تم اچھے انسان بنو گے. اور انسانیت کا جو ہے میں نے سب سے پہلے جس چیز پر ایمفسائز کیا ہے وہ حقوق العباد پر، کہ انسان کے حقوق پورے کرو گے تو اللہ بھی خوش ہے. اس کے بعد یہ بتایا کہ ان سب چیزوں کی بنیاد ہے اندھا اعتقاد ہے خدا پر. خدا کو دیکھے بغیر تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، خدا خود تمہیں دکھا دے گا کہ میں ہوں، صرف تمہارے اندر ایک بصیرت ہونی چاہیے. تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے جس طریقے سے مذہب میں نے اس طریقے سے استعمال کیا کہ مذہب نے مجھے پازیٹیو آئیڈینٹی دی ہے. اور میں سب کو بندہ بات کرتا بھی ہے کہ کوئی کہے یار آپ کا اخلاق بڑا اچھا، تو مذہب میں نے سکھایا اس وجہ سے. اور اگر میں کوئی ایمانداری کا مظاہرہ کروں تو کوئی کہتا ہے کئی دفعہ مجھ سے ایسے ہوا تو عموماً ڈینش کہتے ہیں کہ دے ہے انڈینس کا آدھی ساٹھ. میں کہتا ہوں اس ڈینش کو خدا کی معرفت نہیں ہے، لیکن مجھ کو ہے، میں نہیں کر سکتا. مجھے اللہ نے کہا یہ چیز تمہاری ہے، تمہاری امانت ہے، میں نے واپس کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ میں پریکٹیکلی کوئی کام کروں تو پھر مجھ سے اگر لوگ پوچھتے ہیں تو تب میں مذہب کو بیان، میں نہیں مذہب کا جھنڈا لے کر پھرتا رہتا ہوں کہ جی میں مسلمان ہوں. آپ مسلمان ہیں، آپ کا اپنا کام ہے. آپ کو اس وقت میں مانوں گا جب آپ اپنے کردار سے کسی کو آپ مرغوب کریں گے، اس کو امپریس کریں گے. ایک بات رہی، بات آپ نے پوچھی تھی حلال حرام کی، بہت بڑا مسئلہ تھا حلال کھانے کا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہماری بچی جو تھی، ہماری پہلی اولاد ہماری بیٹی تھی، انہوں نے کسی کی سالگرہ میں جانا ہوتا تھا. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہوسٹ فیملی ہے اس کو کیسے بتائیں کہ بھائی ان کو آپ نے اپنے گھر کی جو چیزیں حرام ہیں ان بالکل نہیں دینی. اگر وہ نہیں کھائے گی تو یہ کیا کھائے گی؟ تو ہم باقاعدہ میری وائف ان کے لیے ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کیا بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ساسیج بنا رہے ہیں. تو میری بیگم یہاں ان کا کباب بنا کر ساتھ دے دیتی تھی، پیکٹ دیتی تھی، میری بیٹی یہ کھائے گی. تو حلال چیزیں نہ ہونے کے برابر تھیں. ہم باقاعدہ جو ہے یہاں سے 60 کلومیٹر دور کسی ایک گاؤں میں جا کر وہاں سے مرغیاں لے کر، کوئی عربی ہوتا تھا حلال کر کے دیتا تھا تو ہم اس کی وہ چمڑی ممڑی جو صاف کرتے تھے خود ہی اتارتے تھے. اس زمانے کا ہم نے شروع کیا. تو آج کل تو ڈنمارک کیا پورا یورپ آپ کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے جنت ہے. آپ جہاں جائیں حلال مرغی آپ کو مل جاتی ہے کھانے کے لیے. حلال دکانیں ہیں، آپ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے مذہب کے مطابق ہے. اور اب تو ان کے جو اپنے جو سپر سٹورز ہیں، بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، وہاں پہ بھی حلال ہیں. اچھا ہم آخری سوال کرتے ہیں، پھر ہم پولیٹیکل لائف کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ابھی آپ ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا یا کوئی ایسی آلریڈی کوئی جگہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک بیٹھک ہوتی ہے، ایک ویڑا ہوتا ہے ہر جگہ، جہاں پہ شام کے ٹائم دوست یار یا بزرگ جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں، جس میں ان کو اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے اور تنہائی بھی جو ہے اس کا شکار بھی نہیں رہتے. تو کبھی کوئی ایسا محسوس ہوا ہے کوئی چیز ہمارے لیے ہونی چاہیے تھی، یا آپ نے آلریڈی کو اپنے لیے چیزیں مینیج کی ہوئی ہیں؟ دراصل میں بہت خوش قسمت رہا ہوں، مجھے زندگی میں بڑے اچھے اچھے دوست ملے ہیں، اور وہ دوست اتنے مخلص ہیں اور اتنے با اخلاق ہیں کہ چاہے ان کا کوئی بھی کام ہو، اگر میں کہوں کہ جی آپ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرے لیے اس کی جو ہے سہولت فراہم کر دیتے ہیں. تو مجھے پرسنل لیول پر یہ مسئلہ نہیں ہوا. لیکن آپ کی بات صحیح ہے، یہاں پر دراصل اس میں ہماری اپنی بھی تھوڑی سی سستی ہے. اگر آپ ہماری نسبت جو ٹرکش بیک گراؤنڈ کے مائیگرینٹس ہیں ان کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے ٹی ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، ان کے اپنے چائے خانے ہیں، وہاں پر وہ بیٹھتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، وہ چائے پیتے ہیں، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، پوری ملک کی سیاست، اس ملک کی سیاست، اپنے آبائی ملک کی سیاست پر بحث بحث ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ چھوٹی سی ایک جگہ میں گرل بھی بنا لیتے ہیں جس میں سیخ کباب وغیرہ لگا کر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں. یہ ان چیزوں پر ہمارے لوگوں نے کوئی زیادہ وہ نہیں کیا.
کام نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا مطلب یہ کمیون کے لیول کی ہیں. تو جو بندے اپنے اپنے کمیون میں یہ کام کرنا چاہیں, اب الحمدللہ ہمارے کاؤنسلرز بہت سارے ہیں, تقریباً بہت سارے جو ہمارے خصوصاً جس کو ویسائن کہتے ہیں, اس کے اندر جو آتے ہیں کمیون, ان میں بہت سارے کمیونوں میں ہماری ریپرزنٹیشن ہے. یہ ہمارے لوگوں کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہماری تقریباً 40-45 کے قریب لوکل سوسائٹیز ہیں. کسی نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا, جس طرح آپ نے کہا آپ نے اردو کی لینگویج تک اسکول میں لگوا لی, تو یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ شام کو بزرگ جا کے بیٹھے. جس طرح آپ نے چائے کھانے کی بات کی, تو کیا ناممکن ہے؟ ناممکن نہیں, بلکہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو کافی آسان بھی ہے, کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ کمیون باقاعدہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹو ہوتا ہے اس معاملے میں, اور خصوصاً جب کہ جو کمیونل وسٹوریل سا جو ہوتا ہے اس کے اگر کوئی ممبرز اس چیز کو اٹھائیں تو ان کی بات بڑے غور سے سنی جاتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ یہاں پر ہیں اور یہاں کی سیاست میں کمیون کے جتنے بھی کام ہیں, جتنے ڈیسیجنز ہیں, اس میں آپ ڈیسیجن ٹیکر ہیں. تو آن دی ادر ہینڈ یہ ہے کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی چیز کرنا چاہیں, آپ کی اپنی جو مطلب ووٹرز بینک ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر مطلب کیا کہنا چاہیے, ٹک ٹاک کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے جگہ ہونی چاہیے, صرف انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. چلیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اس بارے میں بھی جو ہے وہ ہماری کمیونٹی اور خاص طور پہ جس طرح ہمارے کونسلرز ہیں وہ اس بارے میں سوچیں. تو ابھی ہم پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ناظرین, جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم انشاءاللہ اس کے باقاعدہ فورم کے اوپر جا کے ڈسکس کریں گے, جس سے ہماری مراد ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم جائیں گے, وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح عباس صاحب نے اپنی پولیٹیکل لائف کو سٹارٹ کیا, پھر کس طرح وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں وزٹر کی بجائے وہاں کے ممبر جا کے بنے. تو ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے, اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, اور شیئر کے بٹن کو, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے, تاکہ آئندہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں.